حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر انسان کی خوشی کی وجہ بنو، خوشی کا حصہ نہیں، اور ہر انسان کے دکھ کا حصہ بنو، دکھ کی وجہ نہیں۔ قرآن پاک کی نصیحت: اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک در اور کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا ہوا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، یقین مانیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اس طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برم نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ شیطان کا انسان کو ورگلانے کا بڑا ہتھیار اسے لمبی چوڑی امیدیں دلانا ہے۔ اکثر انسان ان امیدوں کو اپنے خواب قرار دے کر ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔